اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمک طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. آپ دیکھتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عشرہ جہنم سے نجات میں ہم داخل ہیں، اور ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے، اور اللہ پاک ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی نام شامل کر دے. اور اس دنیا فانی سے جو لوگ کوچ کر گئے ہیں، جو ہمارے دوست احباب جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اللہ پاک ان تمام کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان تمام کی درجات کو بلند فرمائے، اللہ پاک ان تمام کو غریق رحمت فرمائے. آج بہت خوبصورت پینل ہے ہمارا، اور میں سب سے پہلے تعارف کرواتا ہوں. آپ بہت خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں، اور بہت خوبصورت گفتگو آپ فرماتے ہیں، اور مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ ہمیں نظر آتے ہیں ماشاءاللہ. اور آج پھر میں نے آپ کو مدعو کیا، اور میری گزارش پر آپ دوبارہ میرے اس پروگرام کا حصہ بنیں. جناب حضرت سید شہریار داؤد صاحب، السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. علامہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین. آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں ایک بار پھر. جزاک اللہ. اور میں اتنا عرض کروں کہ جب آپ نے مجھے کال کیا تھا افطار کے بعد، تو آپ نے کہا کہ حضرت آئیں، تو میں نے کہا کہ سعیدی صاحب آپ کی اصل میں نسبت اور شخصیت ایسی ہے کہ آپ کو نہ نہیں کیا جا سکتا. یہ آپ کی محبت ہے. اللہ پاک آپ کو دراز عمر عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کے فیض کو اور ہمیں بھی مستفیض فرمائے آپ کے فیض سے. اور ایک اور معروف نعت خواں بہت خوبصورت انداز میں آپ نعت شریف پیش کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے بھائی بھی ہوا کرتے تھے جناب فخر الدین قادری صاحب، وہ بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے. اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے. جناب شاہد قادری صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں بزم عقیدت میں. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے یاد کیا اور موقع عنایت فرمایا. دعا گو اللہ پر آپ کو جزاک اللہ. میں چاہوں گا کہ شاہد بھائی حمد باری تعالیٰ پیش کریں، اور اسی سے ہمارے پروگرام کا آغاز کریں. حاضر تیرے دربار میں ہم حاضر ہیں، تیرے دربار میں ہم اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم دیتی ہے صدائے چشم نم، دیتی ہے صدائے چشم نم. اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم. ہے بت سے غرق در خمر، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے، ہر ندامت سے نہ غیر چہرے پہ اشکوں سے رقم، چہرے پہ اشکوں سے رقم. اللہ کرم، اللہ
کرم اور جن لوگوں پہ انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم میں شرم میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہیں تیرے دربار میں غم اللہ کرم اللہ کرم ماشاءاللہ جناب شاہد قادری صاحب بہت خوبصورت انداز میں آپ نے حمد باری تعالیٰ پیش کی اور ہماری اس بزم کا آپ نے آغاز کیا. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے. اور میں چاہوں گا کہ ہمارے پروگرام میں ایک اور معروف شخصیت, کسی تعارف کے آپ محتاج نہیں, اللہ پاک نے آپ کو بہت عزتوں سے نوازا ہے اور بہت سارے لوگ آپ کو جرنیل اہل سنت بھی کہتے ہیں اور میں آپ کی شخصیت سے بہت متاثر ہوں. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ مدینہ پاک میں حضرت کی کچھ خدمت کرنے کا مجھے ہی موقع ملا ہے اور لوگ بہت محبت کرتے ہیں آپ سے. میں نے سیاسی قائدین بہت سارے دیکھے ہیں لیکن آپ کی شخصیت اور آپ کی جو عاجزی, آپ کی جو انکساری ہے, بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. جناب ثروت اعجاز قادری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں. ماشاءاللہ. السلام علیکم بھائی, ادھر بیٹھے. نہیں بھائی ادھر بیٹھے, آپ ادھر بیٹھے. وہ علماء کے بارے بھائی ادھر بیٹھے. آئیے, آپ کا منصب ہے, جزاک اللہ. یہ آپ میزبانی آپ کی ہے, بہت شکریہ آپ کا. بزرگوں کے بریں گے, آپ آئے بزم عقیدت میں مشکور آپ کا. جنت کی بھی امید. ایک اور عالم دین جناب علامہ عمیر قادری ترابی صاحب سے گزارش کروں گا, آپ بھی تشریف رکھیں. بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ. رمضان ماشاءاللہ گزر گیا. ماشاءاللہ رمضان ماشاءاللہ گزر گیا بھائی, اور آخری عشرے میں ہم لوگ ہیں, کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ بسم اللہ. اچھا پروگرام کنٹینیو ہے؟ جی کنٹینیو ہے, لائیو میں نے آپ کو اناؤنس کیا. اچھا اچھا جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ ورفعنا لک ذکرک. صدق اللہ العظیم. یقیناً سب سے پہلے تو میں بزم عقیدت کے اس پروگرام میں شہزاد سعیدی صاحب کو اس خوبصورت پروگرام آرگنائز کرنے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. ساتھ یہ سعادت حاصل بھی ہو رہی ہے کہ اپنے علماء اور بزرگوں کے ساتھ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں انشاءاللہ. اصل تو پروگرام انہی کا ہے, یہی ہمیں ہماری فکر کو اور ہمارے اس منصب پہ لانے والے اور ہمیں انہی کی صحبت, انہی کی شفقت, انہی کی صحبت کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان سنی تحریک چاہے وہ سیاست میں ہو, فلاح میں ہو, سماج میں ہو اور خدمت میں ہو, اہل خدمت فاؤنڈیشن کے نام سے ماشاءاللہ سے اپنی خدمات انجام دے رہی ہے. اور اگین آپ کا دوبارہ شکریہ. اور یقیناً رحمت کا اشرہ گزر گیا, مغفرت کا اشرہ گزر گیا اور اب جہنم سے آزادی کا اشرہ جو ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے اور آج ہم بیٹھے ہیں. ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہم نے یہ سب سے بڑا جو اس اعزاز ہے اس مہینے کو, اس مبارک رحمت برکت والے مغفرت والے مہینے کی اعزاز کہ اس میں ہمیں آقا کریم کا نزول قرآن پاک ہوا, وہ اتنا بڑا معجزہ جو آج تک ہمارے ساتھ اور قیامت تک ہماری رہنمائی کرتا رہے گا, اور جس کی وجہ سے تخلیق کائنات
وجود ہے، تخلیق کائنات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ تو یہ رمضان تک نہیں ہے، تو ہماری ساری زندگی کا رشتہ ہے. اور ہمیں یہ نیت بھی کرنی ہے اور یہ تجدید عہد وفا بھی کرنی ہے، اور اپنے نفس کا تزکیہ، جس کے تزکیہ نفس بھی کہے، جس کے خلاف جہاد کا حکم بھی ہے، جہاد اکبر کہا گیا ہے جس کو. ہمیں یہ جہاد پورے سال جاری رکھنا ہے، ساری زندگی جاری رکھنا ہے. رمضان یقیناً ہے ایک رحمت ہے، برکت ہے. یہ ہماری ٹریننگ سروس کا مہینہ ہے، ہماری سروس ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے ڈھالتے ہیں، ہم کیسے اپنے گناہوں کو بچتے ہیں. اور اس کے اندر ہمیں یقیناً رب کریم ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں، دیکھو بھوک ہے، کھانا ہے، حلال ہے، سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود ہم اجتناب کر رہے ہیں اس سے. تو ہمیں وہ اس غریب کی غربت کو دیکھے جو آج جس نیچ پہ یہ پاکستان مسلمان جس زوال، جس تکلیف، جس آزمائش کا شکار ہے، اس کی وجہ کیا ہے. اللہ اکبر. اور جب یہ رب کا مہینہ، رب کہہ رہا ہے یہ میرا مہینہ، رب کا تو ہم سب ہی رب کی ہیں، یہ دنیا ہی رب کی ہے. لیکن وہ خاص طور پہ اگر انعامات، کرامات، رحمت اور برکت مانگو، کیا مانگ رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے، جیسے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں اس کو راضی کر کے بھیجیں، اس کے خیال بھی رکھتے ہیں، اس کے ہر چیز کی مہمان نوازی کرتے ہیں. تو ہمیں بھی اس مبارک مہینے کے جس کو رب کہہ رہا ہے میرا مہینہ ہے، تو اس کی پھر مہمان نوازی کیسی ہونی چاہیے. پھر ہمیں اپنے گناہوں سے بھی توبہ کرنا چاہیے، پھر ہمیں اپنی زندگی کے اندر تبدیلی بھی لانا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے ہم سمجھتے ہیں رمضان کے بعد ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئی، تو پھر ہمیں تلاش کرنا ہو کہ رب ہم سے راضی نہیں ہوا، رب ہم سے راضی نہیں ہوا ہے. اکثر میں کسی سے اپنے پوچھا، علماء کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا حضرت ایک بات بتائیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیک کام اعمال کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ کا محبوب راضی ہو جائے. ایک بات یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ بخار آ رہا ہے، ہم نے تھرمامیٹر دیکھ لیا، شوگر ہے چیک کر لی، ہر چیز چیک ہو سکتی ہے دنیا کے اندر. ہم یہ نیکی کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھیں، ہمیں کیسے پتہ چلے یہ کیسے کہ ہم قبول بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہے نہیں. تو علماء نے بڑا پیارا جواب دیا، اگر تمہیں فجر کے بعد ظہر کی توفیق ہو جائے تو رب راضی ہے، ظہر کے بعد عصر مل جائے رب راضی ہے. نیکی کر رہے ہو، نیکی کرنے کے لیے دوسری نیکی کرنے کا موقع مل جائے تو رب راضی ہے. اور سوچو اگر اور لذت چاہیے نماز میں، روزوں میں، اپنے نیکی کے کاموں میں، خدا کی قسم میری اپنی زندگی کا ایک اصول اپنے بزرگوں سے، اپنے علماء سے میں نے سیکھا ہے، اس کام کو یہ سوچو تمہارا یہ آخری کام ہے، یہ میری آج آخری نماز ہے، یہ میری آج آخری نیکی. آپ دیکھو کہ آپ کی سجدوں میں لذت محسوس نہ ہو، نمازوں میں لذت محسوس نہ ہو. سوچے تو، فکر تو کریں، ہم سوچیں مقصد حیات، زندگی کا مقصد تو سمجھیں کیا ہے. جانور اور انسان میں ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، اور یقیناً مجھے دنیا گھومتے ہیں، دنیا دیکھتے ہیں، سارا سب کچھ ہے. آج ہم میرے خیال سے اگر دیکھیں تو عمرہ کرنے میں پاکستان دوسرے نمبر کے اوپر ہے، سیکنڈ نمبر کے اوپر آتا ہے. لیکن آپ ہمارے ملک کا حال دیکھ لیں اور ہماری زندگیوں کا حال دیکھ لیں، مسلمانوں کا حال دیکھ لیں. میں اور آپ تو خوش قسمت ہیں کہ اس مشکل و معاشی تکلیف میں کے اندر بھی ہمیں کھجور و پانی تو ہے. آج آپ یہاں کا ہر فٹ پاتھ ایک دسترخوان بنا ہوا ہے، آج یہاں کی ہر گلی ایک دسترخوان بنی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کا صدقہ، آئین، قانون، منشور سب موجود ہے. ہمیں کسی دوسرے غیروں کے آئین اور قانون کی ضرورت نہیں ہے. اب آج چل کے تو دیکھو اس قرآن سے، قرآن کی محبت تو کر کے دیکھو. جس کا پڑھنا، جس کا سننا، جس کا دیکھنا سب ثواب ہے. آج کیا ہے؟ جاؤ شام کے اندر جا کے دیکھو آپ، خدا کی قسم لوگوں کو کھجور نصیب نہیں ہے. آج جا کے دیکھو آپ عرب مسلم ممالک کے اندر کیا ہو رہا ہے، یمن میں جا کے دیکھو کیا ہو رہا ہے. تباہ برباد ہو گئے صرف اس لیے کہ ہم نے اس قرآن پاک جس کو ہم چومنے کے لیے صرف یہ اتنا اوپر رکھا ہوتا ہے کہ ہاتھ لگا لے وہاں پہنچ جائے، یا بیٹی روانہ ہو رہی ہے تو اس کے سر پر، ارے اس سے فکر، اس کے اندر قرآن حکیم، حکمت سب کچھ موجود ہے اس میں، زندگی کے کس حصے کا اس میں اصول موجود. لیکن بس کیا ہے شہزاد بھائی، بس نفسا نفسی ہے، قول و فعل کا تضاد ہے، مفادات کی جنگ ہے چل رہی ہے، مسلمان تباہ ہو رہا ہے. ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب ہم یوں اکٹھے تھے، ایسے یونائٹڈ تھے، 52 کنٹریز ایک جگہ تھے، ایک جگہ کھڑے تھے، تو خدا کی قسم دنیا کے سفیر آ کے پیروں میں کھڑے ہوتے تھے، ہمارے بادشاہوں کھڑے ہوتے تھے، بیٹھتے بھی نہیں تھے. کیا تھا؟ خوف خدا، عشق رسول، دو اصول پہ زندگی گزاری. جو انہوں نے 650 سال حکومتیں کی ہیں، جن کے ہاتھ میں تھا تلوار بھی تھی، قرآن بھی تھا. لیکن اب
جو حالات ہیں جو ہے ایسا ایشو ہے کہ بزرگوں کے بارے میں کیا ساتھ بیٹھیں، ورنہ تو اس وقت سینہ ایسا لگتا ہے پھٹ جائے گا کسی سے، جو اپنے حالات اور معاملات کو دیکھ کے، جو بے بسی دیکھ کے، کہ آج غیر ملک کا صدر یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ملک کا سربراہ تو نہیں ہوں، تو پھر تمہاری یہاں روزانہ لڑکیاں کیوں اغوا ہوتی ہیں، تمہاری یہاں بھوک کیوں ہے، تمہاری یہاں افلاس کیوں ہے، تمہاری یہاں یہ غربت معاشی بدحالی کیوں ہے، تمہاری یہاں لوگ قتل روز کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا تمہارے چاروں صوبے ایک جگہ بیٹھے ہوئے؟ کہاں ہے لیڈرشپ؟ نہیں ہے لیڈرشپ، ہمارے پاس نہیں ہے، خوف خدا والی نہیں ہے. ہمیں چاہیے لیڈر کیسا؟ فاروق اعظم جیسا. اللہ اکبر. اور ووٹ دیں گے ہم چور اور ڈاکوؤں کو، تو کہاں سے فاروق اعظم؟ آپ وہاں حکمران چاہیے آپ کو فاروق اعظم جیسا، جو عدل کرنے والا ہو، انصاف کرنے والا ہو، جو غیروں کا بھی خیال کرنے والا ہو. خالی زبان سے انقلاب نہیں آئے گا، انقلاب کے لیے آپ کو قرآن کی رہنمائی چاہیے. سب کچھ موجود ہے، یہ بزرگ موجود ہے، یہ علماء کی قیادت تو تھی، یہ علماء تو تھے جو قیادت فرماتے تھے. فاروق اعظم، خلفاء راشدین کا زمانہ دیکھیں، سلطنت عثمانیہ دیکھیں، 650 سال ایک خاندان نے حکومت کی تھی. اللہ اکبر. اور غیر رائب آ کر کہتے تھے حضور آپ کے امان ہیں، آپ کے امان ہیں، ہمارا تو بہت ظالم بادشاہ ہے، آپ تو پر رحم دل ہے، آپ تو درگزر والے ہیں، آپ صبر کرنے والے ہیں، آپ تو برداشت کرنے والے ہیں. ان کی جاؤ جائیدادیں کیا ہوتی تھی؟ جاؤ صلاح الدین ایوبی کی زندگی کو اٹھا کے دیکھو آپ. عمرہ کرنے، عمرہ زندگی بھر حج نہیں کر سکے تھے، اور کفن کے لیے پیسے نہیں تھے. کفن کے لیے جنرل جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا حضرت. اللہ اکبر. ہے آج ہمارے پاس کوئی ایسا ایک رہنما؟ لیکن کوئی ہے ایسا ہمارے پاس ایک؟ ہماری جو سیاست ہے، جو پاکستان کی جو سیاست ہے، ہمارے علماء کرام تو اس میں جا کر دوبارہ واپس آ جاتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں نہیں پاکستان کی سیاست میں ہمارا کچھ ہے ہی نہیں، اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس میں ہم جائیں. ایسا نہیں. اصل میں تھوڑی سی میں اسٹریٹ فارورڈ گفتگو کرنے کا عادی ہوں، اور رہنا بڑی اس کے اندر مسئلے مسائل ہیں. پہلے بہت سارے لوگوں نے پلیٹ فارم کھول رکھے ہوئے، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایک نیا پلیٹ فارم کھل کر سامنے آئے. مسئلہ صرف ایک ہی ہے خالی، جب ہم سب ایک اللہ کے ماننے والے، ایک قرآن کے ماننے والے، ہمارے لیے تو سب کچھ موجود ہے، رہنمائی بھی موجود ہے، رہبر بھی موجود ہے. صرف سوچنا یہ ہے کہ یار ہم کس طرح ایک ہو کے بیٹھ سکتے ہیں؟ کیا قرآن ہماری رہنمائی نہیں کر رہا؟ کیا ہمارے امام نے رہنمائی نہیں فرمائی؟ کیا ہمارے خلفاء راشدین کا نظام کتنا بڑا نظام تھا نا، بہت بڑا نظام، آج دنیا کے اندر مثال ہے، لندن جیسے ملک کے اندر مثال ہے. صرف یہ ہے کہ حضرت ہم یہ سوچ لیں کہ جب اگر ہم سب ایک کے ماننے والے ہیں، اللہ کو ہم ایک ماننے والے ہیں، اور حضور کو ہمارا ایمان ہے، آقا کریم کا جو قول ہے انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، بس جوڑ جائیں. اب اس کے اوپر کہیں گے ٹھیک ہے بھئی میرے کوئی چیز نظریات میں فرق، میرے کام کے سٹائل میں فرق ہو سکتا ہے. پاکستان سنی تحریک کا ایک الگ سٹائل ہے کام کرنے کا ہے. اور کیوں ہوا تھا پاکستان سنی تحریک کیوں بنی تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب 80 کی دہائی تھی، دہشت گردی عروج کے اوپر تھی، یہاں دین کے نام پر، شریعت کے نام پر مذاق اڑایا جا رہا تھا، بم دھماکے کیے جا رہے تھے. یہ شریعت میں تو اجازت نہیں ہے. جہاں خودکشی حرام ہے وہاں پر یہ کہاں سے ہو گیا کہ آپ کسی کی جان لے لیں، ہزار لوگوں کی جان لے لیں، بچوں کی جان لے لیں؟ تو اس وقت میرے قائد محترم محمد سلیم قادری شہید 27 رمضان المبارک 1990 کو انہوں نے اپنے رفقا کے ساتھ بنیاد رکھی تھی. ہم نے کسی جماعت کے اگینسٹ میں کوئی جماعت نہیں بنائی تھی. ہمارے سیاست کا محور یہ تھا کہ یا رسول اللہ کی چاہنے والوں کی خیر ہو، اہل سنت کا بھی پرچم بلند ہو. ہم نے جس مقصد سے 20 لاکھ جانوں کی قربانیاں دی اس پاکستان کو، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمیں پاکستان کو پاکستان ملا. وہ آپ کا نعرہ بھی تھا نا کہ جوانیاں لٹائیں گے مسجد. ہاں وہ آج بھی نعرہ ہمارا ہے، اور ہمارا بلکہ اب جو سیاسی طور پہ ہم نے نعرہ بنایا ہے وہ تائید ہو سکتا ہے، مل جائے ہمیں بزرگوں سے، کہ اسلامی نظام کا ہے نفاذ، عدل، تعلیم، امن و امان. آج عدل نہیں ہے، آج انصاف بکتا ہے، آج تعلیم بکتی ہے، آج ایمان بیچے جا رہے ہیں. ڈالروں کے عوض ہمارے ایمانوں کو بیچا جا رہا ہے. اللہ اکبر. ہمارے اوپر سے ہیں کون بیچنے والے ہیں؟ کون ہے جو امریکہ کی جا کے وہاں پر جا کے اٹھاتے ہیں؟ اب یہ میں نے کہا نا، یہ بس بڑا دکھ ہوتا ہے اپنے لوگوں کے. ہم کنٹینیو کریں گے بات کو. آپ نے سماعت کیا جناب سرور اجاز قادری صاحب کو، جو کہ سربراہ پاکستان سنی تحریک کے، اور بہت خوبصورت آپ گفتگو کر رہے تھے. ظاہر ہے جو دل میں تھا وہ آپ بیان کر رہے تھے. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات.
ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی اور ہم گفتگو کر رہے ہیں اور بہت خوبصورت پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. شریعت داؤد صاحب بھی ہیں, سرور اعجاز قادری صاحب بھی ہیں, علامہ عمیر قادری تراوی صاحب بھی ہیں اور معروف نعت خواں جناب شاہد قادری صاحب بھی ہیں. میں چاہوں گا کہ شریعت داؤد صاحب سے گفتگو کروں, جو کہ ہمارا جو فارمیٹ جو چلتا ہے آخری اشرے میں, جو کہ بہت ساری ٹرسٹ ہیں پاکستان کے اندر, بالخصوص کراچی کے اندر, جو کہ دسترخوان پہ بہت کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے ناظرین, لیکن ہمارے جو قریب کے جو لوگ ہیں بیچارے بہت پریشان ہوتے ہیں شاپنگ کے لیے, عید کے لیے, تو اس کے لیے ہماری ٹرسٹ اگر کچھ کام کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیر الناس من ینفع الناس, حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے نفع بخش ہو. پھر ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء, تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. پھر یہ بھی فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں تو مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اب ان تینوں حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر ایک ذہن بنتا ہے کہ یار مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں, مطلب وہ دوسروں کے لیے سیکیورٹی, تحفظ, ان کی فلاح و بہبود, اس کا کام کرے. خیر الناس من ینفع الناس کہ بھائی جو انسان, یا مسلمان کی بھی قید نہیں لگائی, انسان بہترین وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو, مطلب ان کی تنگ دستی میں, مفلوق الحالی میں, قسم و پرسی میں وہ ان کی مدد کرتا ہو. یہ مسلمانوں کی شان بیان کی گئی ہے. یہ اسلام نے اپنی جو ایک سوسائٹی کی سوشل ایکٹیویٹیز ہے اس کا ایک خاکہ بیان کر دیا ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے ایز اے سوشل, چونکہ کہتے ہیں نا ہیومن بینگ آر دا سوشل اینیملز, کہ انسان جو ہے نا ایک تہذیبی جانور ہے, تہذیب یافتہ جانور ہے. ہم جانور نہیں ہیں الحمدللہ, ہم انسان ہیں اور اشرف المخلوقات ہیں. اسی لیے فرمایا اشرف المخلوقات کیوں ہو, وجہ بھی اللہ نے قرآن میں فرما دی ہوئی ہے. کیا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, جو ساری امتوں میں جتنی بھی ظاہر ہوئی تم بہترین امت ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم نیکی کی بات کرتے ہو, نیکی کی ہدایت دیتے ہو, نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یاد رکھیے گا فقر کفر تک لے جاتا ہے, یہ فاقہ, یہ پیٹ کی بھوک کفر تک لے جاتی ہے. اسی لیے فرمایا نبیوں کا کام, نبیوں کی سنت کیا ہے, کسی کو کھانا کھلانا. اب ہمارے ہاں دسترخوان لگ گئے, مان لیے لگ گئے, پھر اس کے علاوہ کیا خالی دسترخوانوں سے ہمارے معاملات پورے ہو جائیں گے؟ نہیں. اس کے لیے ہمیں بہت منظم جامع پلاننگ کرنی پڑے گی. ہمیں مچھلی پکا کے نہیں دینی, مچھلی کی ڈور اور کانٹا دے دینا ہے, کلہاڑی اور رسی دے دینی ہے, جاؤ میاں درخت کاٹ کے لاؤ, لکڑی کاٹ کے لاؤ, گٹھا بناؤ, جا کے بیچ کر آؤ, تاکہ تمہاری سوسائٹی سروائیو کر سکے. اب الحمدللہ اہل سنت ویلفیئر الخدمت فاؤنڈیشن, جو بھی ہماری اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن ہے, کافی پرانی, الحمدللہ اللہ بخشے ہمارے سلیم بھائی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے الحمدللہ 1990 یہ کی تھی, اور اس سلسلے کو آج تک جاری و ساری رکھا ہوا ہمارے جرنیل اہل سنت نے. اس وقت اس جرنیل کے بارے میں بظاہر لوگوں کا کیا کانسیپٹ آتا ہے, او بھائی کون ہے سرور اعجاز کے, کون ہے جی سنی طریقہ سربراہ, او ہو بڑا لڑاکا ہوگا بھائی, جنگجو ہوگا. کیا کسی کو پتہ یہ ایک ہائیلی کوالیفائڈ انجینئر ہے؟ کیا کسی کو پتا ہے یہ کتنا تعلیم یافتہ بندہ ہے کہ جو پاک سوزوکی کے اندر انجینئرنگ کے پوسٹ پر موجود تھا, لیکن جب یہ سانحہ ہوا 11 اپریل 2006 میں, جب ہماری پوری اہل سنت کی قیادت اڑا دی گئی 12 ربیع الاول کو مسٹر پارک میں, تو پھر دیکھا گیا کہ آخر کون سی ایسی ہستی ہے کہ جس کے سر پر بالآخر یہ تو تاج تو رکھنا تھا نا, قیادت تو کسی نے کرنی تھی. تو پھر الحمدللہ عباس قادری اور یہ دیگر ہمارے قائدین اہل سنت سے ان کے جب جنازے ادا کیے گئے, تو پھر اس کے بعد اعلان کیا گیا, اور پھر مفتی منیب الرحمان صاحب نے اللہ ان کے درازی عمر بالخیر عطا فرمائے, الحمدللہ ایک ہائیلی کوالیفائڈ بہترین اعلیٰ کردار کا شخص, جس کے کردار پر کوئی داغ نہیں, جس کا کوئی کرپشن نہیں, جس کی ذات پر کسی قسم کا کوئی نہیں, سوائے اس کے کہ یہ جوان نوجوانان اہل سنت کا سوچتا تھا, فکر کرتا تھا, روتا تھا کہ یار کسی طرح مجھے ہمارے نوجوانوں کو یکجہتی ملے. کیوں نوجوان اس وقت کیا کرتے تھے ہمیں اور آپ کو پتہ ہے, وہ مختلف تنظیموں میں تھے, کوئی ٹیٹیاں مار کے لوگوں سے اسنیچنگ کرتا تھا, تو کوئی کیا کرتا تھا, تو کوئی کیا کرتا تھا. تو ایسا پلیٹ فارم سنی تحریک نے دیا الحمدللہ. سلیم قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے شہادت کے بعد پھر عباس قادری رحمۃ اللہ علیہ
اور پھر ان کی شہادت کے بعد مزید آج ہمارے سامنے یہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے, اللہ ان کو اور مزید ترقیاں عطا فرمائے. واقعی بات صحیح کی انہوں نے کہ ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے. پلیٹ فارم بہت سارے کھل گئے ہیں, نو ڈاؤٹ بہت سارے کھل گئے ہیں. اللہ کرے ہم میں سے سارے علماء اہل سنت کے اندر جو ہماری مختلف گروپس ہیں یا جو بھی ہماری جماعتیں ہیں, اللہ کرے وہ ایک ٹیبل پر آئیں اور بیٹھ جائیں اور اس وقت صرف ملک اور ملت اور اہل سنت کے مفاد عامہ کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے سوچیں کہ یار ہم کیا کریں. جو ان کا ایک ویلفیئر ٹرسٹ ہے, یہ اہل سنت خدمت یہ جو کام کر رہی ہے نا, الحمدللہ ہم بالکل شروع میں ان کے ساتھ سے الحمدللہ آج بھی, اب یہ کہ وقت ذرا کم ملتا ہے وہاں شریک ہونے کا, لیکن الحمدللہ میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آئیں اپنی زکوٰۃ خیرات صدقات ضرور ایسی فاؤنڈیشنز کو دیں, ایسی ایسوسیشنز کو دیں تاکہ بہترین کام ہو, عقیداروں کو ان کا حق ملے اور ہمارا پیسہ ہمارا مال صحیح جگہ پر رہ کے ہمیں ثواب کا ذریعہ بن جائے. آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ایک فلاحی کام ہو ماشاءاللہ. اور ہمارے اپنے لوگ جب کام کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں. جی علامہ عمر قادری ترابی صاحب کیا فرمائیں گے حضرت آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آج کا جو ٹاپک ہے یہ وہ ٹاپک ہے کہ جو قرآن کا ٹاپک ہے اور حدیث رسول کا ٹاپک ہے. حضور علیہ السلام نے خود ویلفیئر قائم کی. واہ واہ ماشاءاللہ. اور حضور نے ہی تو امت کو یہ درس دیا. کیا آقا کریم علیہ السلام نے امت کو درس دیا کہ جب آقا علیہ السلام کی علامہ صاحب ہمیں جو نا اس ٹرانسمیشن سے ہمیں کسی کی اگر مدد ہو جاتی تو کیا ہے, سبحان ٹھیک ہے نا. میں شکریہ ادا کروں گا جناب مرزا اختیار بیگ صاحب کا بھی, جناب اشرف میمن صاحب کا بھی, ہماری میڈم جو چیئر پرسن نورین حسن صاحبہ بھی, آپ کا بھی جناب یوسف راجپوت صاحب, آپ کا بھی, آپ نے بہت سارے لوگوں کو شاپنگ کا ماشاءاللہ اہتمام کیا ہے. یوسف راجپوت صاحب نے ماشاءاللہ 100 فیملیز کا اعلان کیا کل جو ہم نے پروگرام کیا تھا ماشاءاللہ اس کے اوپر. مرزا اختیار بیگ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ سے بھی آج میری بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ شہزاد بھائی جس طرح ہوگا اس طرح ہم کر لیں گے. میں تمام ہمارے جو فاؤنڈرز ہیں ان کا میں بہت شکریہ ادا کروں گا. جی علامہ صاحب کنٹینیو. سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا تو آقا کریم علیہ السلام کا دربار وہ دربار ہے کہ چاہے بھوکا آئے یا ننگا آئے, کسی بھی مصیبت میں آئے, سرکار نے سب کے لیے دروازے کھلے رکھے ہوئے تھے. واہ واہ واہ. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جب مجھے بھوک لگتی نا تو میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر. اللہ اکبر. صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہمیں کوئی پریشانی ہوتی, کوئی مشکل آتی, ہمیں کوئی مصیبت درپیش آتی تو ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مجھے بھوک لگی تو میں حضور کے کاشان اقدس کے پاس کھڑا ہوا تو آقا کریم علیہ السلام نے کہا ابو ہریرہ کیا بات ہے, چہرے کا رنگ تبدیل کیوں ہے؟ کہا حضور بھوک کی وجہ سے. تو حضور علیہ السلام نے اپنے گھر میں جو دودھ کا پیالہ موجود تھا تو حضور علیہ السلام نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیا. اور حضور علیہ السلام نے دیا نہیں, کہا پیو نہیں, حضور نے کہا اصحاب صفا کے چبوترے پر میرے 70 صحابہ کئی دن سے بھوکے بیٹھے ہوئے, اللہ اکبر. انہیں بلاؤ باری باری پلاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دودھ کا پیالہ ایک کہ 70 وہ 71واں میں, 70 پیئیں گے تو 71 کا نمبر آئے گا. تو یہ حضور امت کو بھی درس دے رہے ہیں کہ جو خدمت خلق کرنے والے لوگ ہیں, جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, انہیں چاہیے اپنے ہاتھوں سے کھلائیں, اپنے ہاتھوں سے پلائیں. اگر کوئی نوکری بھی کرتا ہے نا, نوکری بھی یعنی ویلفیئرز کے پاس, ٹرسٹ کے پاس لوگ تنخواہ پہ کام کرتے ہیں, تو جو تنخواہ پہ کام کرنے والا وہ بھی یہ نیت کرے کہ میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جاتے ہیں اور کہا چلو حضور علیہ السلام بلا رہے ہیں اور آپ کے لیے دودھ کا اہتمام ہے. ایک نے پیا, 2 نے پیا, 70 صحابہ نے پیا. حضرت ابو ہریرہ یہ سوچ رہے تھے کہ 70 پیئیں گے تو میرا نمبر آئے گا دودھ کا پیالہ, لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ ایمان تھا کہ جو پیالے مصطفیٰ نے دیا ہے اس کا کنیکشن حوض کوثر سے جڑا ہوا. سارے صحابہ نے پیا. اب دیکھو یہ درس کس نے لیا؟ یہ درس مولا علی نے لیا حضور کے گھر سے. یہی درس لیا سیدہ خاتون جنت نے, یہی درس امام حسن اور حسین نے لیا, اور یہی درس کربلا کے میدان میں امام زین العابدین نے لیا. اور پھر انہی کی اولاد میں سرکار غوث پاک کا لنگر جو جاری ہے, یہ ویلفیئر نہیں ہے تو کیا ہے؟ یعنی یہ جو سارے سلسلے ہیں جو اولیاء اللہ بھی آج جو لگائے بیٹھے ہیں, یہ دسترخوان یہ بابا فرید کا دیا ہوا درس ہے, یہ خواجہ صاحب کا دیا ہوا درس ہے. ان اولیاء اللہ کا انداز کیا ہے؟ دیکھیں نا, ہم تو یہ بٹھاتے نا, اب کوئی جھڑک بھی دیتا ہے, چلو اٹھو بعد میں آنا, یا پھر لائن لگاؤ. کبھی آپ نے اور میں نے کبھی کہیں پڑھا ہے یا کبھی سنا ہے
کہ ان اللہ والوں نے کبھی غریبوں کو جھڑکا ہو یا ان کی تذلیل کی ہو یا ان کی نمود و نمائش کی ہو، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں ہمارا طریقہ یہ ہے پہلے ہم کھلاتے ہیں پھر دین کی دعوت دیتے ہیں. واہ واہ واہ. کب پیٹ میں جائے گا تو دل میں محبت پیدا ہوگی. اب یہاں پہ ایک بات میں پڑھ رہا تھا کہ خدمت کرنے کے کئی انداز ہیں. مالی طور پر اب آپ کے پاس مال ہے، جس طرح آپ کے ساتھ جو ڈونر لوگ ہیں، جو ٹرسٹی لوگ ہیں، جو ویلفرز ہیں، انہوں نے تو آپ سے کہا کیونکہ اللہ پاک نے ان کو دیا، ان کے پاس ذرائع ہیں. کوئی کھانے کی بات کرتا ہے، کوئی کپڑے کی بات کرتا ہے، کوئی بچوں کے سوٹ کی بات کرتا ہے، جوتوں کی. اصل میں علامہ صاحب ساری تین باتیں اشرے ہیں نا، تین اشروں کو ہم نے بانٹ دیا ہے. سبحان اللہ. ہم نے پہلا اشرہ لوگوں کے راشن کا اہتمام کرتے ہیں، دوسرا اشرہ 10 فیملیوں کا مضبوط کرتے ہیں. سبحان اللہ. جو لوگ مانگنے والے ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں وہ اگلے سال دینے والے ہوں. دیکھیں نا ہمارے سید صاحب شہریار داؤد صاحب نے جو بات کی، دیکھو نا کہ ہم تیسرا اشرہ جو ہوتا ہے وہ مچھی shopping کا پکڑنا سکھائیں. اب دیکھیں نا یہاں پر یہ جو بڑی اہم بات تھی کہ سرود بھائی جو کام کر رہے ہیں، جو سرود بھائی جو اہل سنت ویلفیئر ٹرسٹ ہے، اس کے بارے میں مجھے آپ بتائیں، مجھے بتائیں مولوی کا کام ہے نماز پڑھانا، مولوی کہاں کھلاتا ہے؟ لیکن ہم اہل سنت والوں کو یہ جو کھلانے کا اور خدمت کرنا، بھائی انہیں کیا ضرورت تھی خدمت خلق فاؤنڈیشن کھولنے کی، اہل سنت کے نام سے اس کا آغاز کرنے؟ کیوں؟ انہیں پتا ہے یہ درس ہمیں کسی اور نے نہیں دیا، یہ درس اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہوا ہے. ہم صرف جو ہے نا ہمارا یہ ذہن بننا چاہیے. بلکہ آج میڈیا کے توسل سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جس طرح مال ہے لوگوں کے پاس، ڈونر ہے لوگوں کے پاس، انکمنگ ہے، لوگ جمع کرتے ہیں، کچھ لوگ احباب مل کر، ٹرسٹی لوگ اپنے جیب سے یا کہیں سے بھی کس طرح سے بھی محنت مال کے ذریعے کرتے ہیں. ابھی صرف مال کے ذریعے خدمت خلق صرف نہیں ہوتی، جان کے ذریعے بھی کرو. آپ یہ دیکھیں علامہ صاحب، میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، موئن پلازا کے نیچے دیکھیں کتنا ڈھیر ہوتا ہے راشن کا ماشاءاللہ. دیکھیں نا جان کے ذریعے بھی، مال کے ذریعے بھی، ہمارے لوگ جان کے ذریعے بھی اور اپنے زبان کے ذریعے بھی. ہمارے لوگ نہیں کرتے. ہمیں کیا چاہیے، میں ثروت بھائی کی بات کو آگے لے کر چلتا ہوں کہ ہمیں اپنے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، جو کام کرے اپریشیٹ کرنا چاہیے، سلام اس کی جو تعریف کے ایسی بات کرنی چاہیے، اس کے حوصلے بڑھے. آج ہم آگے کیوں بڑھے؟ ثروت بھائی کو بھی کسی نے ہاتھ رکھا ہوگا نا، شہریار صاحب پہ بھی کسی نے ہاتھ رکھا نا. یہ عمیر ترابی کون ہے؟ کچھ نہیں ہے. جب تک قبلہ شاہ صاحب ہاتھ نہ رکھتے، ان کی شفقت، یہ بڑوں کا کام ہے شفقت رکھنا، اور یہ کام اسی سے آگے بڑھتا ہے. واہ واہ ماشاءاللہ. آپ سن رہے ہیں گفتگو. سرود بھائی ہم ایک لیں گے بریک، اس کے بعد پھر آپ سے گفتگو کنٹینیو کریں گے. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ورلڈ نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. میں چاہوں گا شاہد قاضی صاحب حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہر میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے
चमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक ज़मीनो फलक समा को समक ज़मीनो फलक समा को समक ज़मीनो फलक समा को समक है सिक्का निशान तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए माशाअल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दीन दीन व मिल्लत परवाना शम रिसालत अलशाह अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का खूबसूरत लिखा हुआ आपने कलाम पेश किया माशाअल्लाह। कि आला हज़रत फरमाते हैं कि उनकी महक ने दिल के गुंछे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह पाक आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए शाहिद भाई, और अल्लाह पाक आपके भाई को फ़खरुद्दीन कादरी को अल्लाह पाक उनके भी दर्जात को बुलंद फरमाए। लास्ट टाइम रमज़ान में शायद आप साथ थे और यहाँ बैठ के आप लोगों ने नाशरी पेश की थी। अल्लाह पाक उनके घर वालों को भी अल्लाह पाक सब्र अता फरमाए और उस सब्र पे अल्लाह पाक उनको अजर अज़ीम अता फरमाए। मैं बात करना चाहूँगा जनाब सरवत एजाज कादरी साहब से। अच्छा सरवत भाई मुझे ये बताएं कि हमारे जो उलमाए कराम हैं, यानी देखिए बहुत सारे दस्तरखान हैं, बहुत सारे लोग सफ़ेद पोश जो लोग हैं वो तो ज़ाहिर अपने बेचारे बोलते भी नहीं होंगे किसी को, लेकिन हमारे जो उलमाए कराम है जिनकी सैलरियाँ 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये है, ज़ाहिर आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इसके ऊपर, तो इस पर अगर कुछ गुफ्तगू फरमाए ना। बड़ा ये हसास और गुफ्तगू और ये अलमिया भी है, वाकई अलमिया भी है, बहुत बड़ा सही कहा। लम्हा फिक्रिया है हमारे उन लोगों के लिए। मतलब अल्लाह ताला, मैं वो जुमला नहीं बोलना चाह रहा जो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही वो बात कहते हुए ना, कि हम अपने गली के चौकीदार की तनख्वाह देख लेना और जो हमारा दीन, हमारा ईमान, हमारा मतलब ईमान का दारो मदार, यानी कि उनकी तरबियत, उनकी फ़िक्र, उनके भी बाल बच्चे हैं। कभी किसी ने कहा कि जाके यार आज जाके अपने बच्चों के लिए ये ले लेना खामोशी से, तनकीद 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 तनकीद, और उसकी इज्जत सदर और जनरल सेक्रेटरी के रहमो करम पर होती है। जो दीन के नबियों के दीन का वारिस है, जो हमें इल्म दे रहा है, फिक्र दे रहा है, सोच दे रहा है, हमारी ईमान की हिफाजत के लिए हमें तरबियत फरमा रहा है। सोचे, खुदा की कसम सोचे, खाली मशवरे देने से, तनकीद करने से मसले हल नहीं होंगे, हमें इस पर काम करना पड़ेगा। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, यकीन माने मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मैंने खुदा की कसम मैंने ये सोचा था कि यार पूरा डेटा बनाया मैंने कि यार इनकी तालीम का, इनके लिए बाकायदा सोशल एक डिपार्टमेंट अलग वेलफेयर का, इनकी शादी का मसला हो बच्चों की, इनकी बीवी का मसला हो, इनके घर का मसला हो, बीमारी का हो, सेहत का हो, बच्चों का, उसके लिए बाकायदा एक सिस्टम बनना चाहिए, उस सिस्टम के तहत मूव करना चाहिए। आप दूसरे लोग जो है वो ऐसे मुफ्त के अंदर खिदमत नहीं कर रहे हैं, मुफ्त के अंदर खून नहीं दे रहे रहते वो दूसरे लोग जो होते हैं ना, जो इस पाकिस्तान में धमाके करा रहे होते हैं, बाकायदा उनकी प्रॉपर फंडिंग होती है, प्रॉपर, उनको फिक्र नहीं है कि उनके बीवी बच्चों का कोई मसला है, उनके घर का कोई मसला है। अगर हम ये सोचते बैठ जाए, खुदा की कसम यही आलिम दीन क्यों जाएगा कि नमाज पढ़ाती सलाम फेरते हुए साइकिल लेके चलो उसके घर का कुरान पढ़ा के आ जाओ, चलो घर का कुछ खर्चा सा निकाला है। कभी सोचा? इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े अकाबर, इतने बड़े बड़े बैठे। मैं तुर्की गया, मैंने पूछा यार, वो तुर्की में जाके मैंने देखा कि उसमें कुनिया में जो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के, कि वहाँ पे लोग ऐसे करके क्यों करते हैं, ऐसे हाथ ऐसे करते हैं, हाथ एक नीचे यूँ होता है। मैंने ऐसे पूछा उससे यार ये क्या है, कहने वो खालिक से लेते हैं मखलूक को बांट, खालिक से लेकर मखलूक को देते हैं, पता भी नहीं चले देते हैं। ये सोच फिक्र ये उन बुजुर्गों की थी, देने वालों की। आज जाके वहां पे देखो कोई आलिम दीन हो, खुदा की कसम ऐसे खड़े हो जाते और अदब से ऐसे करके। और मैंने पूरी दुनिया घूमा, बहुत जगह देखी है, इंग्लैंड सारी जगह विजिट की है, देखा है, लेकिन मैंने वो देखा जो हुजूर, देखिए सबसे इसके अंदर जो अहम चीज़ है वो आका की मोहब्बत है।
کہ یہ سب چیزیں خود آنا شروع ہو جائیں گی کہ یار ان کا خیال کرنا ہے. یار میں ان سے روز تعلیم لے رہا ہوں, میرے امام ہے کہ چائنا کے اندر ایک بچے کو دیکھا وہ چل رہا ہے تو آگے ٹیچر چل رہا تھا تو بچہ اچھل کے چل رہا تھا. کسی نے اس بچے سے پوچھا, میں چائنیز کی بات کر رہا ہوں, یہ مسلمان کی بات نہیں کر رہا, یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے سوچنے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں. مسلمانوں کو مہینہ ہے نا سوچنے کا, فکر کا, تکبر کا کریں, آئے تکبر سے توبہ کریں کہ نہیں یہ دولت ہے تو اس سے دیکھیں کیا کام ہے. وہ اچھل کے جا رہا ہے. بچے سے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے میرے بزرگوں نے مجھے بتایا تھا کبھی استاد کے سائے پہ بھی پیر نہ رکھنا, تو اس کا سایہ ہو رہا تھا تو میں ان سے اچھل رہا کہ میری بے ادبی نہ ہو جائے. ٹیچر کی بے ادبی نہیں, استاد عالم کہاں, اللہ اکبر. اس عالم کی کیا عزت ہے جو جاتے جاتے جنت جاتے جاتے ان کو جنت کا بشارت ہونے کا روک لیا گیا, ہاتھ بازو پکڑ لیا. کیا بھائی کسی نے آپ کی خدمت کی, کسی نے آپ کے مسجد کے اندر کوئی ایک اینٹ رکھی. آج ہم بھی ابھی ایک بات آپ کہہ رہے تھے, بھائی نے بھی کہا, سب نے کہا, شاہ صاحب بھی قبلہ فرما رہے تھے, ہم تو نوکر ہیں سیدوں کے, تو وہ کیا کہتے ہیں, ہم ریاست ماں جیسی ہے, ماں جیسی ہے. تو کہاں چلی گئی وہ ماں؟ یتیم ہو گئی, بیوہ ہو گئی, کیا ہو گیا اس کو؟ وہ ریاست کی ذمہ داری ہے نا. آج آپ پورے جو ابھی بھائی بتا رہے تھے کہ وہ آپ اولیاء اللہ کا جو فیضان دیکھا آپ نے غوث پاک کی طرف, ایک دن آپ بھوکے نہیں سو سکتے. مزار پہ چلے جائے, داتا حضور کے مزار پہ, آپ 24 گھنٹے 24 آورز چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر کوئی خدا کی قسم بھوکا سو جائے, کیا یہ اس سے بڑا ویلفیئر ادارہ میں نے دنیا میں نہیں دیکھا کہ گورنمنٹ نے ہاتھ اٹھا لیا کہ بھائی ہم نہیں کر سکتے گولڈ شریف والوں کا لنگر, ہم نہیں کر سکتے داتا حضور کا لنگر. گورنمنٹ آف پاکستان اسلامی جمہوریہ فلاحی ریاست کے نام پر بنایا تھا یہ پاکستان, آقا کے نظام کے لیے بنایا تھا, ہے یا آج یہ پاکستان. لیکن آج کیا ہے, وہ غریبوں کے گن گاتے گاتے, غریبوں کی خدمت کرتے کرتے خود ارب پتی خرب پتی ہو گئے دنیا کے. اس لیے ہمیں بدلنا ہوگا, ہم بدلیں. مجھے نہیں پتا میرے محلے میں کتنے غریب ہیں, مجھے نہیں پتا میرے محلے میں کتنے سید ہیں سفید پوش, مجھے نہیں پتا. پھر ہم صرف اتنا سوچ لیں اپنا علاقے کو ایک ایک کر لے. میں کہتا ہوں قسم خدا کی, ایک غربت ختم مٹ جائے گی. یہ ریاست یہ چھوڑ دیں یار, انہوں نے ان کا اپنا پیٹ ہی نہیں بھرتا, تو یہ ہمارا کیا پیٹ بھریں گے؟ ہمارا پیٹ اللہ بھرے گا. اور ہماری سوچ بدلنی چاہیے. اب میری بس ایک خواہش ہے, میں اپنے علماء سے, اپنے مشائخ سے کہتا ہوں, اتنے بڑے بڑے آستانے ہیں, اتنی بڑی بڑی درگاہیں, یار خدا کا واسطہ آپ بنا دو, ایک فاؤنڈیشن بناؤ اور ایک اتحاد ایسا شورا بن جائے, اور اس کے بعد وہ ہمارے جتنے مسائل ہیں وہ شعبہ جات بنا دی جائے. ڈسٹریبیوشن آف جاب ہونی چاہیے. جب تک یہ نہیں ہوگا کہ ضروری میرا کام, میں انجینئر, ہم اسے سرفیس ٹریٹمنٹ پہ بات کریں, ہم اس پہ کوالٹی کنٹرول پہ بات کریں, ڈیولپمنٹ پہ بات کریں, لیکن اس کے باوجود دیکھو اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے رہے ہیں. ایک بات یہاں یہ بھی ہے کہ رب کو محتاجی نہیں ہے کسی کی. کوئی یہ سمجھے کہ میرے دم سے یہ دین چل رہا ہے, دین رب چلا رہا ہے. رب کو آقا کے حقوق, آقا کی ناموس, آقا کی محبت, آقا کی رحمت ہے, یہ برکتیں آقا کی, قسم خدا کی. ایک تو ہم اپنے دل سے نکال لیں. یہاں تو جس کو ذرا سا علم ملا یا تعلیم ملی, دولت ملی, تو اس کا تکبر زمین پر نہیں آتا ہے نا, نیچے نہیں آتا. آپ بانٹ کے تو دیکھو, خدا کی قسم گلے لگا کے تو دیکھو. سب سے پہلے اپنی ہم آج حضرت 90 سے جانے دے رہے ہیں نا. ہم نے اتنے جنازے دیکھے, سلیم بھائی کے گھر میں 3 جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے. لیکن آج بھی پاکستان زندہ باد, اسلام زندہ باد, پاکستان پائندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں. نشتہ پار کے 63 جنازے اٹھانے کے بعد ہم نے ہے نا کسی کا ایک پتہ نہیں ٹوٹا. آج بھی ویلفیئر کے کام کے اندر آپ کشمیر میں چلے جاؤ, وزیر اعظم کشمیر نے ہمیں ایوارڈ ٹرافی دی. ان لاشوں کو, جن لاشوں کو اٹھاتے ہوئے لوگ, مطلب وہ اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے وہاں پر کہ گوشت جو ہے نا وہ گل رہا تھا, گل جب زلزلہ آیا ایسے روح سا ہو رہا تھا. ہمارے بچے یار قسم خدا کے, وہ کشمیری حیران تھے یار, یہ بچے کہاں کے بنے ہوئے یار, ایسے کر کے لاشیں اٹھا رہے تھے یار, ایسے لاشیں اٹھا رہے تھے. کھانا ہو رہا تھا, لنگر ہو رہا تھا, کیا تھا یار. یہ سے محبت ہے نا سلیم بھائی, ایسی محبت گھٹی پلا کر گئے ہے نا. اور علامہ اقبال کو کوئی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے, یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے, کوئی مدرسے کے محتمم تو نہیں تھے, کوئی سجادہ نشین تو نہیں, لیکن وہ سمجھا گئے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں. واہ واہ, کیا بات ہے, کیا گفتگو کی. اور اللہ پاک ایسا سچا عشق, ایسا سچا جذبہ اور ایک احساس اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے کہ ہم کسی کو دیکھیں اگر پریشان ہے تو ہم اس کے مدد کریں. میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب ایک میسج دیں ہمارے دیکھنے والوں کو, اور سرد بھائی کی
کی جو ویلفیئر ٹرسٹ تو ہے. اگر ٹائم ہے شاہ صاحب قبلہ شاہ صاحب کی گفتگو سے پہلے 2 شعر میرے، تو آپ نے میرے سامنے جو تصویر لگا دی ہے نا، جی جی جن کے بغیر چین نہیں آتا تھا، جن کی نعت سن کے، اس کے 2 کوئی شعر مدینے میں جو بھی پڑھتے تھے یار. واہ واہ. تو بھائی کی پڑھی ہوئی ایک نعت کا ایک شعر پڑھ لیتا ہوں، میں خود ہی پڑھ لیتا ہوں اگر اجازت ہو شاہد بھائی آپ کی. کہ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، عنایت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. اللہ سے ایک چھوٹا سا میسج دے دیں بس مختصر سا. میرے ہم وطنوں، ہم جو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ ایک خالی مولوی ہے، میں نے آپ کو انٹروڈکشن کروا دیا، یہ خالی مولوی نہیں ہے، یہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ہائیلی کوالیفائڈ انجینئر شخص ہے جو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دین اسلام کی سربلندی کے لیے سب کچھ وقف کر کے آگے ہے. آؤ آپ بھی آگے بڑھو، اس کے دست و بازو بنو، انشاءاللہ العزیز ہماری دنیا اور آخرت کی نجات اسی میں ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تمام مہمانوں کا میں شکر گزار کہ وہ آئے، اور بالخصوص جناب سرورت اعجاز قادری صاحب آپ کا، پاکستان سنی تحریک کے سربراہ، میں آپ کا بہت مشکور کہ آپ آئے میری اس ٹرانسمیشن میں اور مجھے عزت بخشی آپ نے. جناب شاہ صاحب شہریار داؤد صاحب آپ کا، جناب علامہ قادری صاحب آپ کا، جناب